بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سلیم ہے۔ میں دیکھنے میں بالکل بھی خوبصورت نہیں تھا اور سب کہتے تھے کہ کون سی عورت ہوگی جو اس شخص کے ساتھ شادی کرے گی، کیونکہ اس کی شکل دیکھتے ہی اس کا دل ہی نہیں کرے گا کہ وہ اس سے بات بھی کرے، بلکہ اس کے بچے پیدا ہوں گے تو وہ بھی اس کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، کیونکہ میرا رنگ بہت زیادہ کالا تھا اور ناک بہت زیادہ چپتی تھی۔ اس کے علاوہ میں تھوڑا سا موٹا بھی تھا اور میرا کام بھی اچھا نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ مرد کی خوبصورتی اس کی کمائی ہی ہوتی ہے۔ میری تو کمائی بھی اچھی نہیں تھی اور شکل بھی۔ یہ سوچتا رہا کرتا تھا کہ میری شادی کبھی بھی نہیں ہوگی، اور اگر کسی سے شادی ہوگی تو وہ بھی میرے جیسی ہی کوئی ہوگی، اور کل کو ہمارے بچے بھی ہم جیسے ہی پیدا ہوں گے اور وہ پھر سے میرے جیسی زندگی گزاریں گے، کیونکہ اس معاشرے میں تو صرف خوبصورت لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، چاہے ان کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز ہو بھی یا نہیں۔ میں بہت پریشان رہا کرتا تھا۔ دوست ادھر ادھر رشتے بھی دکھایا کرتے تھے، لیکن وہ رشتے ہمیشہ ایسے ہی عورتوں کے ہوتے تھے جن کی پہلے سے طلاق ہو چکی ہوتی تھی یا ان کا شوہر اس دنیا میں نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ تو ایک عورت کی شکل قدر بہتر تھی، لیکن اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ مجھے میرے دوست نے کہا کہ شادی کے 2 سال بعد گزرتے ہیں تو 2 بچے تو پیدا ہو جاتے ہیں، اگر اس کے پاس پہلے سے ہی بچے ہیں تو تم 2 یا 3 سال بعد بچے پیدا نہ کرنا اور اس کے بعد اپنے بچے پیدا کر لینا جب تک کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے۔ لیکن میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں پہلے سے ہی 2 بچوں کو پالتا، اس کے بعد پھر اپنے بھی 2 بچے پیدا کرتا۔ اس طرح تو ساری زندگی بچے پالنے میں ہی گزر جانی تھی۔ میں نے جب اس رشتے سے انکار کیا تو میرے دوست نے مجھے سیدھا ہی کہہ دیا کہ شکل تو تمہاری انکار کرنے والی ہے نہیں ہے، تمہیں تو بس ایک ایسی عورت سے شادی کر لینی چاہیے جس کی نبض ہی چل رہی ہو، اور تم نخرے کر رہے ہو۔ تم جیسے لوگ ناشکرے ہوتے ہو اور ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ تو میرا بڑا اچھا دوست تھا، تبھی تو میرے لیے رشتہ ڈھونڈ کر لے کر آیا تھا، لیکن اس کو میری بات اتنی بری لگ جائے گی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خود تو وہ اتنی خوبصورت لڑکی سے شادی کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے بھی 10-15 لڑکیوں کو ریجیکٹ کرنے کے بعد اس لڑکی کو سلیکٹ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میری اور بات ہے، تمہاری اور ہے، مجھ میں اور تم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس نے کہا کہ تم ایک بدصورت آدمی ہو جس کو نخرے بالکل بھی زیب نہیں دیتے۔ مجھے بہت افسوس ہوا جب کسی عورت کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بدصورت ہے تو وہ بہت روتی ہے، اور کسی مرد کے لیے یہ درد اتنا ہی برا ہوتا ہے۔ میں نے بڑی خوبصورت عورتوں کے ساتھ بدصورت مرد دیکھے کیونکہ ان کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے، لیکن میرے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ ہی روپ تھا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ کبھی بھی کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد میں نے شادی کرنے کا خیال دل سے ہی نکال دیا، لوگوں کو کہنا ہی چھوڑ دیا کہ میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈے، کیونکہ میرا اپنا کوئی خاندان نہیں تھا۔ میں اس دنیا میں بالکل اکیلا تھا اور کرائے کے گھر میں رہا کرتا تھا۔ لیکن اچانک ایک پرانے دوست نے بتایا کہ ایک رشتہ ہے، وہ لڑکی دھوبن کا کام کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ بیچاری وہ بھی غریب ہی ہوگی اور لوگوں کے گھروں کے کپڑے دھو دھو کر اس کا کیا حال ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہ غریب ہیں اور اسی لیے ان کو جلدی جلدی شادی کرنی ہے، کیونکہ لڑکی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، لیکن ان کی ایک شرط ہے۔ میں نے کہا کہ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ وہ شادی کے بعد بھی یہ کام جاری رکھے گی، کیونکہ اسے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے۔ تمہارے ساتھ رہے گی لیکن اپنے کام کے پیسے وہ اپنے گھر والوں کو ہی دے گی۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے لڑکی تو دکھا دی جائے، پر میرے دوست کا کہنا تھا کہ ان کی شرط ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شکل کسی کو نہیں دکھانے والے، اگر آپ کا رشتہ پکا ہوتا ہے تو ہی ہم لڑکی دکھائیں گے، ایسے ہمارے کسی کو اپنی بیٹی نہیں دکھا سکتے۔ میں نے کہا کہ یار تجھے یقین ہے کہ یہ لڑکی ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ تیرے لیے بالکل ٹھیک ہے، تو فکر نہیں کر یار، اچھی لڑکی ہے۔ میں نے کہا تو نے دیکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ جب تو ان کا ہونے والا داماد ہے تجھے نہیں دکھا رہے تو مجھے کہاں سے دکھائیں گے؟ میری بیوی نے اسے گھر پر رکھا ہوا ہے، وہ کپڑے دینے کے لیے اکثر آتی جاتی ہے۔ میری بیوی کہتی ہے کہ اچھی عورت ہے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ہاں کہہ دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میری شادی کروا دی جائے۔ انہوں نے پہلے ہی میرا پتہ کروایا ہوا تھا۔ نکاح کی رسم کے بعد مجھے لڑکی کے ساتھ بٹھایا گیا۔ ابھی بھی لڑکی نے دوپٹہ اس طرح سے کیا ہوا تھا کہ اس کی شکل تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن دیکھنے سے مجھے ٹھیک ہی لگ رہی تھی۔ میری بیوی کا نام فاخرہ تھا۔ شادی والے دن ہی میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میری بیوی کافی خوبصورت، اس کے ہاتھ پاؤں سفید تھے، رنگت بھی صاف تھی، بال لمبے لمبے تھے اور مجھے دیکھ کر وہ کافی خوش بھی تھی، لیکن جیسے ہی وہ مسکرا رہی تھی میرے چہرے کی مسکراہٹ اڑ گئی اور میں نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ شادی ہوئی ہے، آپ میرے شوہر ہیں، میں اپنی زندگی کا آغاز کرنے والی ہوں، تو کیا خوش بھی نہیں ہو سکتی میں؟ اگر میرے چہرے پر مسکراہٹ ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس نے کہا کہ تم کس بات پر خوش ہو رہی ہو؟ خود کو دیکھو اور مجھے دیکھو۔ میں ہمیشہ سے ہی تم جیسی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب مجھے تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر والوں نے ظلم کر دیا ہے۔ وہ اس بات پر مسکرا پڑی۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں آپ کی زندگی میں آ گئی ہوں، آپ کی دعا پوری ہو گئی ہے، تو پھر آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے تمہارے لیے برا فیل ہو رہا ہے کیونکہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ تم نے کیا کبھی دعا نہیں مانگی تھی؟
میں نے کہا کہ دیکھو ذرا مجھے اور اپنے آپ کو، پر اس کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، شکلوں کا کیا ہے، یہ تو ڈھل جاتی ہیں، انسان اچھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ میری عزت کریں گے، میرا خیال رکھیں گے، مجھے اچھے طریقے سے اپنے ساتھ رکھیں گے، تو مجھ سے زیادہ خوش قسمت اور کوئی بھی نہیں ہوگی۔ مجھے اپنی بیوی سے کوئی عداوت نہیں تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ اب اس کی ساری زندگی دکھاوا کرتے ہوئے ہی گزرے گی۔ وہ بھلا میرے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ اسے تو مجھ سے اچھا مل سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی، اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، گھر میں رہ رہے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس شرط کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ اس گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ اس کے ابا چارپائی پر پڑے تھے اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے جو اسکول بھی جایا کرتے تھے، اسی لیے اس پر ذمہ داری بھی تھی۔ مجھ پر بھی کبھی ایسی ہی ذمہ داریاں تھیں۔ میری 2 بہنیں تھیں جن کی میں نے شادی کی تھی اور وہ دوسرے شہر میں ہوتی تھی۔ پھر میری ایک ماں بھی تھی جو اس دنیا سے چلی گئی۔ مجھے پتا تھا کہ ذمہ داری اٹھانی پڑتی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کر لیا کرو، لیکن گھر کے کاموں میں غفلت نہیں کرنا، کیونکہ میرا اپنا کام ایسا تھا، گھر سے باہر ہی ہوتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بس جب میں گھر پہ ہوں تو سارے کام ہو چکے ہیں اور تم مجھے تیار ملو، یہ سننے کو نہیں ملے کہ ابھی مجھے کام کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، فکر نہیں کریں۔ وہ اچھی عورت تھی، اچھے طریقے سے گھر کو سنبھال رہی تھی اور گھر میں ہی کپڑے بھی دھویا کرتی تھی۔ لیکن ایک دن میں گھر آیا تو وہ گھر پر نہیں تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کہاں چلی گئی، تو کہنے لگی کہ امی کی طرف چلی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے آنے کا انتظار کر لیتی، تو اس نے کہا کہ جلدی نہیں ہوتی تو میں آپ کو بتائے بغیر نہیں جاتی۔ میرے بابا کی دوائیاں ختم ہو گئی تھیں اور دوائی کے بغیر ان کو آرام نہیں آتا ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے فون کیا تو میں جلدی جلدی چلی گئی۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ اگر جانا ہو تو مجھے بتا کے جایا کرو، پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ تم اس طرح کے کام کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلا کرو، میں تمہاری جگہ ان کو پیسے دے دیا کروں گا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ تمہارے گھر والے ہیں تو میرے بھی گھر والوں جیسے ہی ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اگر ضروری کام ہو تو آپ کو بتا کر ہی جاؤں گی۔ ایک دن میں گھر آیا تو میری بیوی سو رہی تھی، لیکن اس کے سونے کا طریقہ بہت عجیب تھا۔ وہ ایسے پڑی ہوئی تھی کہ جیسے بیٹھی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے ہی سو گئی اور اتنی گہری نیند میں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بیچاری تھک گئی ہوگی۔ میں نے اس کو جگایا نہیں اور ایسے ہی سونے دیا، لیکن 3 سے 4 گھنٹے گزر گئے، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ اگر انسان گہری نیند میں بھی سو رہا ہو تھوڑا بہت تو ہل ہی جاتا ہے، لیکن یہ تھوڑا بہت بھی ہل نہیں رہی تھی۔ اب مجھے فکر ہونے لگی کہ یہ سو رہی ہے، کہیں بے ہوش تو نہیں ہوئی پڑی۔ جب میں نے اس کو چیک کیا تو میرا اندازہ ٹھیک نکلا، وہ سوئی ہوئی نہیں تھی بلکہ بے ہوش پڑی تھی۔ میں کافی پریشان ہو گیا اور محلے میں ایک عورت نرس تھی، اس کو بلا کر لے کر آیا، لیکن میری بیوی کو ہوش نہیں آ رہا تھا، اسی لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بہت زیادہ تھک گئی تھی، اسی لیے بے ہوش ہو گئی۔ وہاں جا کے بیوی کو ہوش آ گیا، اس کو کچھ گھنٹے رکھا گیا، پھر گھر لے آیا۔ میں نے کہا کہ اتنا کام کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے میری مجبوریوں کا، میں خود بھی بہت مجبور تھا، نہیں تو اس کی مدد کر دیتا، لیکن پھر بھی میں نے اسے کہا کہ مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں تمہارے گھر والوں کے لیے ضروری کام کروں گا، تم آرام کیا کرو۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح سے پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے کہہ دیا کہ تمہارے گھر والے میرے بھی تو کچھ لگتے ہیں اور میرا ویسے بھی دنیا میں کون ہے، ساری زندگی میں نے بھی تو ذمہ داری اٹھانی ہے، اگر تمہارے گھر والوں کی اٹھا لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ میری بیوی کا کہنا تھا کہ آپ ابھی ایسا کہہ رہی ہیں، بعد میں آپ تنگ ہو جائیں گے، پھر اس وجہ سے ہمارا رشتہ خراب ہو جائے گا، بس جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دیں، میں تھوڑا کام کیا کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ ایک دن بیوی کو بنا بتایا اپنے سسرال میں کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے چلا گیا، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ ان کے گھر میں خرچوں کی بہت بڑی لسٹ تھی، بچوں کی فیس دینی تھی، ان کے یونیفارم بھی پھٹ چکے تھے اور میرے سسر کی دوا پھر سے لینے والی تھی۔ تبھی شاید میری بیوی اتنا زیادہ پریشان تھی کہ وہ کام کرنے کی وجہ سے بے ہوش ہی ہو گئی تھی۔ رات ہوئی تو وہ پھر سے بیٹھ کر کپڑے دھو رہی تھی۔ پہلے اس نے سارے گھر کے کام کر دیے اور مجھ سے پوچھا کہ کوئی کام تو نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، کوئی کام نہیں ہے، تو بیٹھ کے کپڑے دھونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروا دیتا ہوں، تو اس بات پر وہ گھبرا سے گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کیوں کپڑے دھلوائیں گے؟ ویسے بھی یہ صرف زنانہ کپڑے ہیں، آپ ان کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اچھا نہیں لگتا ہے، عورتوں کے کپڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے، اچھا نہیں لگتا ہے، گناہ ملتا ہے، بری بات ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، تم بھی تو کام کر رہی ہو، تو پھر تم بیمار ہو جاؤ گی تو پھر کام بند ہو جائے گا، پھر اور زیادہ نقصان ہوگا، لیکن اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ وہ عجیب سی حالت میں آ گئی تھی، ڈر گئی تھی، جیسے میں نے کپڑوں کو ہاتھ لگا دیا تو کچھ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ مردانہ کپڑے کیوں نہیں لیتی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ مردوں کے کپڑے بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں اور ان کو صاف کرنے میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے، اسی لیے عورتوں کے کپڑے ہی لے لیتی ہوں۔ بات تو ٹھیک تھی، مرد محنت مزدوری کا کام کیا کرتے تھے اور اس علاقے میں تو سارے غریب لوگ ہی رہا کرتے تھے۔ ایک دن میں گھر آیا تو حیران رہ گیا، ٹیبل پر سب میری پسند کے کھانے بنے ہوئے تھے اور آج چھٹی کا دن تھا، میں بھی جلدی آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ آج آپ کی سالگرہ ہے نا، اس لیے۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج میری سالگرہ ہے؟
میری بیوی نے کہا کہ نکاح نامے پر آپ کی پیدائش دیکھ لی تھی، اسی لیے مجھے یاد تھا، میں حیران تھا، آج تک کسی نے بھی میری سالگرہ نہیں منائی تھی۔ اور میری بیوی کو نہ صرف یاد تھا بلکہ اس نے اتنی محنت کر کے میری پسند کا کھانا بھی بنایا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی اور میں حیران ہونے لگا۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا کہ کیوں نہ کرتی، میں یہ سب کچھ آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کی سالگرہ تھی، ویسے بھی خوشیاں ملتی نہیں، ان کو وقت سے چھیننا پڑتا ہے، کوئی خوشی ہمیں پلیٹ میں سجا کر تو نہیں دیتا ہے، اپنی خوشی خود حاصل کرنی پڑتی ہے، اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ کیا آپ کو اچھا نہیں لگا؟ میں نے کہا اچھا تو لگا، لیکن پتہ نہیں تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، تم یہ نہیں کرتی تو کیا فرق پڑتا تھا، تمہیں مجھ سے محبت کیسے ہو سکتی ہے، ایسی حرکتیں تو لوگ محبت میں کرتے ہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ ہاں بالکل مجھے محبت ہے آپ سے، اور کیوں نہیں ہو سکتی، کیا یہ وجہ کم ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نہیں ہوتا تمہارا شوہر تو کوئی اور ہوتا۔ میری بیوی نے کہا کہ ہاں آپ نہیں ہوتے تو کوئی اور ہوتا، لیکن شوہر ہی سے تو بیوی محبت کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب تمہیں مجھ سے صرف اس لیے محبت ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ تو میری بیوی اس بات پر ہنسنے لگی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کسی اور کی بیوی ہوتی لیکن محبت آپ ہی سے کرتی؟ ظاہر ہے آپ میرے شوہر ہیں تو آپ سے ہی محبت کروں گی نا۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ کیا بات ہے، جب میں آپ کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، آپ سے خلوص سے محبت سے بات کرتی ہوں، آپ عجیب باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کیا آپ کو میری محبت پر شک ہے؟ اس نے بہت ہی اداس ہو کر پوچھا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں مجھے تمہاری محبت پر شک ہے، لیکن اس میں غلطی تمہاری نہیں ہے، میری اپنی ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا، کہ مجھ میں آخر ہے ہی کیا محبت کرنے والا۔ اس نے کہا کہ یاد ہے جب میں بے ہوش ہوئی تھی آپ کتنا پریشان ہو گئے تھے، مجھے محلے کی نرس نے بتایا کہ آپ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ایسے پریشان ہو گئے تھے کہ جیسے میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں۔ کتنا خیال کیا تھا آپ نے میرا، کتنی عزت دی تھی مجھے، جب آپ میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے رہتے ہیں، میرے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، میرا کام بٹانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، میرے گھر والوں کی عزت کرتے ہیں، کیا یہ سب کچھ کم ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے شوہر اس طرح رہتے ہیں اور سب کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ ہاں کچھ لوگوں کا رویہ شاید اس سے زیادہ اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا رویہ اس سے بہت زیادہ برا بھی ہوتا ہے، اس لیے مجھے پتا ہے کہ میں خوش قسمت ہوں۔ ابھی کھانا کھا لے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ عورت مجھے کیسے مل گئی ہے، اور یہ مجھ سے اتنی محبت بھی کرتی ہے، میرا اپنا خیال رکھتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے میری بیوی کی محبت پر بھروسہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی میرے لیے دل سے کچھ کرتی تھی تو میں دل ہی دل میں خوش ہوتا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، میری شکل تو کسی کو پسند آنے کے قابل بھی نہیں تھی، اور میں نے اس گھر میں اسے کیا دیا ہوا تھا، کچھ بھی تو نہیں، وہی دال سبزی، پورا دن گھر کے کام کرتی تھی، اپنے گھر والوں کو بھی اسے دیکھنا ہوتا تھا۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اسے کہوں کہ تمہارے گھر والوں کے خرچے بھی میں اٹھا لوں گا، آئے دن وہ بیمار ہوئی رہتی تھی۔ مجھے میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ تم اپنی بیوی کے لیے آٹومیٹک مشین کیوں نہیں خرید لیتے جس میں وہ کپڑے دھویا کرے، یہاں پر تو دوسری مشین خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے، تو آٹومیٹک مشین کہاں سے خریدتا؟ اگر خرید بھی لیتا تو واقعی اس کی زندگی آسان ہو جاتی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ قسطوں پہ ہی لے لو، میں نے بھی سوچا کہ بات کروں گا، پھر جب انہوں نے کہا کہ آپ کو 20,000 ایڈوانس دینا پڑے گا تو میں خاموش ہو گیا، کیونکہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے۔ جب بیوی کی مدد کرنے لگا تھا تو وہ ڈر جاتی تھی اور مجھے کپڑوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیا کرتی تھی، کہتی تھی کہ عورتوں کے کپڑے مردوں کو نہیں دھونے چاہیے۔ بھلا اس میں کیا بات تھی، محلے میں تو کچھ دھوبی اور بھی تھے اور وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے کپڑے دھو لیا کرتے تھے، میں زیادہ سے زیادہ اس کے لیے یہی کر سکتا تھا، اس کام میں اس کی مدد کر دیتا، لیکن وہ بھی مجھے نہیں کر دینا چاہتی تھی۔ ایک دن میں گھر آیا تو وہ گھر پر نہیں تھی، اور جب تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو اس نے کہا کہ اپنے گھر چلی گئی تھی، بابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ لیکن جب اسی ہفتے میں اس کے گھر گیا اور میں نے بتایا کہ اس دن فاخرہ بھی اچانک آ گئی تھی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو میرے سسر نے ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، فاخرہ 2 ہفتے سے نہیں آئی ہے، بلکہ اس کی بڑی یاد آ رہی تھی، بار بار اس کو بلاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اس کی شادی جو کر دی ہے، میں بھی کیا کروں، بستر پر پڑا ہوں، بچے چھوٹے ہیں، وہ بیچاری وقت سے پہلے ہی بڑی ہو گئی اور سارے گھر کو سنبھالنے لگ گئی۔ میں نے کہا کہ وہ یہاں پر نہیں آئی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو یہاں پر نہیں آئی تھی، لیکن مجھے تو میری بیوی نے کہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے۔ میری بیوی نے مجھ سے پہلا جھوٹ بولا، اور وہ بھی اتنا بڑا، اگر وہ کہیں اور گئی تھی
تو اس کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اس سے پوچھا کہ جب تم گھر گئی تو بابا کی طبیعت کیسی تھی؟ اس نے پھر سے کہا کہ پہلے سے تو ٹھیک تھی، اچانک خراب ہو جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ساتھ ساتھ کپڑے استری کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھی، یا پھر مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ ایسی کوئی بات تھی جو وہ مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی، اور ایسی کیا بات ہو سکتی تھی؟ وہ کیا چھپا رہی تھی مجھ سے؟ اس طرح کا جھوٹ بولنے کی نوبت کیوں پیش آئی کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بول دیا؟ یہ بات میرے دماغ سے نہیں نکل رہی تھی۔ ایک دن مجھے میرے ایک دوست نے یہ بھی کہہ دیا کہ میری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ وہ پہلے سے ہی بڑا پریشان تھا، لیکن باقی دوستوں کے سامنے خاموش بیٹھا تھا۔ جب دوست چلے گئے تو اس نے مجھے یہ بات بتائی۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ بیوی کیوں بھاگ گئی؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں یار، مجھے تو نہیں پتا، پر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کی تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گیا۔ یہ تو بالکل موٹی سی عورت تھی اور اس کے 4 بچے بھی تھے۔ میں نے کہا کہ یہ بھاگ گئی ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کون ہوگا جو اس کے ساتھ بھاگ گیا ہوگا؟ میرے دوست نے کہا کہ آج کل کے حالات بڑے خراب ہیں، میری بیوی تو اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی، پھر بھی مجھے دھوکہ دے کے چلی گئی۔ اور میں یہ بات سوچنے لگا کہ میری بیوی تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، کہیں وہ بھی کسی دن مجھے دھوکہ دے کر نہ چلی جائے۔ اور اب تو اس نے مجھ سے جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کب تک میرا چہرہ برداشت کر سکتی تھی؟ ہم دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور عجیب بات تھی کہ وہ مجھے کبھی بھی اپنے کام میں مدد کروانے نہیں دیا کرتی تھی۔ آج میں نے اسے کہا، لیکن وہ بری طرح گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ نہیں آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا۔ میری بیوی آج بہت تھک گئی تھی، وہ تھک کر سو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ مجھے کام کرنے کیوں نہیں دیتی؟ اگر میں عورتوں کے کپڑوں کو ہاتھ لگا لوں تو کیا ہو جائے گا؟ میں کپڑے دھونے بیٹھ گیا۔ ابھی میں نے کپڑے دھونا شروع کیے تھے کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی نے تو کہا تھا کہ وہ مردوں کے کپڑے ہی نہیں لیتی، لیکن ان کپڑوں کے اندر ایک مردانہ قمیض تھی۔ پھر میں نے کہا کہ شاید اس نے کپڑے لے لیے ہوں گے، لیکن صرف قمیض تھی، شلوار نہیں تھی۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں نے اس قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جیب میں کوئی چیز تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید کوئی نوٹ ہے، لیکن جب باہر نکالا تو ایک کاغذ ہے۔ اس کو کھولا تو میں حیران رہ گیا، اور جب اس کو پڑھنے لگا تو میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میری پیاری فاخرہ، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ موٹا، بدصورت انسان تمہارے قابل بھی تو نہیں ہے۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، بس تم کسی طرح میرے ساتھ بھاگ چلو۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم دونوں شادی کر لیں گے اور ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ میں تمہیں اتنا خوش رکھوں گا کہ ساری دنیا تمہیں دیکھے گی۔ تم جیسی خوبصورت عورت کا بھلا اس انسان کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ تمہیں دیکھتا ہوں تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تم سے عمر میں چھوٹا ہوں، لیکن تمہارے لیے دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میری بات پر غور ضرور کرنا، تمہارا صفدر۔ میں بہت زیادہ غصہ ہو گیا۔ مجھے پتا چلا کہ میری بیوی میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے کیوں رہتی تھی، کیونکہ وہ مجھے بے وقوف بنا رہی تھی۔ اس نے دراصل کسی اور انسان سے چکر چلایا ہوا تھا۔ یہ محبت برا خط میری بیوی کے نام تھا، کیونکہ میری بیوی کا نام ہی فاخرہ تھا، اور شاید اس خط میں جس بدصورت انسان کی بات ہو رہی تھی وہ میں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو فوراً جگا دیا اور اسے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ حیران سی ہوگی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، میں تو اس انسان کو جانتی ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا، تبھی اس نے اپنے قمیض اور خط تمہارے پاس بھیجا ہے؟ مجھے اتنا غصہ آ گیا، میں نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا اور ایک دفعہ طلاق بھی دے دی۔ اس کے بعد اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور روتی ہوئی وہاں سے باہر بھاگ گئی، کیونکہ میں نے 2 دفعہ مزید نہیں بولا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری طلاق تو نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میں اس کے گھر پہنچ گیا، گھر والوں کو بھی جا کر یہ سب کچھ بتا دیا۔ لڑائی جھگڑا ہونے لگا، لیکن اگلے دن ایک بات سامنے آئی کہ جس عورت سے کپڑے میری بیوی لیا کرتی تھی، اس نے غلطی سے اپنے کپڑوں میں اپنے شوہر کی قمیض بھی بھیج دی تھی، اور دراصل اس کے شوہر کا کسی اور عورت سے چکر چل رہا تھا۔ فاخرہ نام کوئی اتنا نایاب تو نہیں تھا اس محلے میں، تو اور بھی فاخرہ نام کی عورت ہو سکتی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو اچھی طرح جانتی ہوں، اس کا کسی فاخرہ عورت سے چکر چل رہا ہے۔ اس نے پتہ بھی بتایا تھا کہ وہ عورت اسی جگہ پر رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے شوہر کا چکر چل رہا ہے، وہ اسی طرح سے خط لکھتا رہتا ہے، لیکن میں خاموش رہتی ہوں کیونکہ بچوں کی خاطر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے شوہر کا خط آپ کی بیوی کی زندگی کو عذاب کر دے گا۔ آپ کی بیوی کا بھلا میرے شوہر سے کیا واسطہ؟ میری بیوی نے کہا کہ اس دن میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں اپنے ابو کے گھر نہیں گئی تھی بلکہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میری حالت بہت بری ہے اور پہلے 2 مہینے بہت اہم ہیں، پہلے 2 مہینے میں میرا حمل ضائع بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے میں کسی کو بھی نہ بتاتی اور اپنا بہت خیال رکھتی۔ میں نے سوچا اگر آپ کو یہ خبر سنا دی اور پھر حمل ضائع ہو گیا، آپ کو بہت دکھ ہوگا، اسی لیے آپ سے یہ بات چھپا رہی تھی، اور سوچا تھا کہ جب ڈاکٹر کہہ دے
کہ سارا کچھ ٹھیک ہے تبھی آپ کو بتا دوں گی، لیکن آپ نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، اور ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ میں اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ ہو چکا تھا کہ یہ ایک اچھی عورت تھی، لیکن میں خود احساس کمتری کا شکار تھا، اسی لیے مجھے اس کی محبت اور خلوص بھی نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے خود کو بہت ملامت کی، میں نے کہا کہ میں دنیا والوں کی باتوں میں آ گیا تھا، دنیا داری کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ محبت دنیا داری نہیں دیکھتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی تو اس نے مجھے فوراً معاف کر دیا اور میرے ساتھ میرے گھر واپس آ گئی۔ اللہ نے ہمیں پیاری سی بیٹی دی اور اس کے نصیب سے ہمارے ہاں اتنا اچھا ہوا کہ میں اپنی بیوی کے لیے بڑی بڑی مشینیں لینے کے قابل ہو گیا اور میرا کام بھی اچھا چلنے لگا۔ بیوی خود کام نہیں کرتی بلکہ اس نے 2 لوگ رکھے ہیں جو کام کرتے ہیں۔ میری بیوی ہماری بیٹی کو سنبھالتی ہے اور ہمارے تو دن ہی پھر گئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں۔ میری بیوی کہتی ہے کہ جب ہم خود سے محبت نہیں کرتے تو کوئی اور ہم سے محبت کرے تو اس کی محبت بھی محبت نہیں لگتی۔ ایک انسان کو سب سے پہلے خود سے محبت کرنی چاہیے۔ میں نے اپنی بیوی سے یہی سیکھا ہے اور مجھے اپنا آپ بھی اچھا لگتا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتا بھی ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی بہت خوش ہوں میں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔